الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیز کی بہن نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری معذور بیٹی کا خیال رکھنا۔ تبھی کنیز نے اس کی شادی اپنے بیٹے عرفان سے کر دی اور عرفان اس سے تنگ آ کر اماں اور بیوی کو گالیاں دیتا اور کنیز اسی صدمے سے چل بسی تو وہ بیوی کو طلاق دینے لگا تو وہ پاؤں میں گر گئی۔ عرفان نے دوسری شادی کر لی تو نئی بیوی نے کہا معذور کو کسی دربار پر ٹھیکے پر چھوڑ آؤ اور ہر مہینے دربار والے ہمیں پیسے دیتے رہیں گے۔ عرفان اسے دربار پر چھوڑ آیا اور دربار والے اس سے بھیک منگوانے لگے۔ جب مہینے بعد عرفان دربار والوں سے پیسے لے کر گھر لوٹا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں عرفان گنگناتا ہوا گھر کی جانب چلا جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹاتا تو اس پر کسی فلمی ہیرو کا سا گمان ہوتا۔ وہ اس ٹائم کوچنگ سینٹر سے گھر واپس جا رہا تھا۔ اسے پوری شدت کے ساتھ اپنے حسن کا احساس تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، پورے محلے کا سب سے حسین اور خوبرو لڑکا تھا وہ۔ تبھی چلتے چلتے عرفان کی نظر سامنے گھر کے اوپر پڑی۔ وہاں سمینہ کھڑی تھی، چوری چھپے عرفان کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی عرفان نے اسے دیکھا وہ گھبرا کر پلٹ گئی، یوں جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ عرفان مسکرا دیا، لڑکیاں یوں ہی اسے چوری چھپے دیکھا کرتی تھیں۔ ایک سرشاری کی سی کیفیت میں چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجا تھا، گھر کے اندر سے عجیب شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ عرفان گھبرا گیا اور جلدی سے چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی خالہ چارپائی پر پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ پاس عرفان کی ماں کنیز ان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ عرفان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی عرصہ دراز سے بیمار خالہ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ عرفان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، مگر چونکہ خالہ سے اسے کوئی خاص انسیت نہ تھی تو اسی لیے اس نے زیادہ دل پر نہ لیا۔ ویسے بھی اماں چند دن پہلے بیمار خالہ کو اپنے گھر لے آئی تھیں، کیونکہ خالہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عرصہ دراز ہوئے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ بس ایک جوان بیٹی تھی جو تھی تو بے حد خوبصورت، مگر بیچاری دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ عرفان کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس سے تو ان دونوں ماں بیٹیوں سے ہی کوئی لینا دینا نہ تھا۔ والد صاحب کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا، مگر ان کی چھوڑی ہوئی بے شمار دولت عرفان کے کام آ رہی تھی، اس لیے اسے خرچے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اماں کو اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار تھا، وہ جی جان سے اس کی خدمت کرنے لگیں، مگر عرفان جانتا تھا کہ اس کی خالہ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی۔ کینسر جیسی موذی بیماری نے انہیں اندر سے مکمل طور پر کھا لیا تھا۔ اس وقت بھی جب عرفان نے سامنے آ کر ان کی حالت دیکھی تو اس نے جان لیا کہ خالہ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ تبھی عرفان کی ماں زور و شور سے روتے ہوئے عرفان سے کہنے لگی کہ خالہ کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ عرفان ایک لمحے کے لیے بیزار سا ہوا، مگر اس نے سوچا کہ آخری وقت ہے، شاید خالہ کی جان نکلنی آسان ہو جائے، اس لیے اس نے فوراً سے پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی نکالی اور اماں کی مدد سے خالہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اماں بھی خالہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا، اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز آئی، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میری اماں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ نسوانی آواز خالہ کی بیٹی کی تھی، جو اس وقت آنسوؤں بھری نظروں سے عرفان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہیل چیئر گھسیٹتی ہوئی باہر گیراج تک آ گئی تھی۔ عرفان نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور حیران رہ گیا، وہ اس قدر خوبصورت تھی۔ اس کا اندازہ تو عرفان کو آج پہلی دفعہ ہوا تھا، مگر وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ دیکھو سارا، میں تمہیں ہسپتال نہیں لے کر جا سکتا، ایک دفعہ تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھانا پڑے گا اور پھر وہاں دوبارہ گاڑی سے اتار کر وہیل چیئر پر بٹھانا پڑے گا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، میں پہلے ہی ایک مریض کو لے کر جا رہا ہوں، بہتر یہی ہے تم گھر میں رہ کر انتظار کرو۔ اتنا کہتے ہی عرفان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس کی بات پر سارا کا دل کس بری طرح ٹوٹ گیا تھا، وہ خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی ان لوگوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ عرفان کی توقع کے عین مطابق خالہ نے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ جب ان کے سر جن کو گاڑی سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا گیا تو ڈاکٹر نے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اب اس جسم میں روح باقی نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے عرفان کو اطلاع دی، اماں نے بھی سن لیا تھا
وہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہن کی جدائی کا صدمہ بہت سخت تھا۔ عرفان اپنی ماں کو تسلیاں اور دلاسے دیتا رہا، مگر وہ چاہتا تھا ماں دل سے جلد از جلد اس حقیقت کو قبول کر لے تاکہ ان کی زندگی پر چھائی ہوئی بیزاری کی ایک لہر ختم ہو جائے۔ عرفان خالہ کی لاش کو لے کر واپس آ گیا، اماں بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ محلے والوں کو جیسے اطلاع ملی ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا اور انہی عورتوں کے جگمٹے میں عرفان نے دیکھا کونے میں سارا بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر عرفان کے دل میں تاسف کی ایک لہر اٹھی کہ کاش وہ اسے ہاسپٹل اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ اپنی ماں کے آخری وقت میں ان کے قریب ہوتی۔ مگر جلد ہی عرفان نے اپنے دل میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا، میں اس کو ساتھ لے بھی جاتا تو کون سا اس نے اپنی ماں کو بچا لینا تھا۔ ویسے بھی خالہ جس تکلیف میں تھی، اچھا ہی ہوا ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس تکلیف سے نجات حاصل کر لی۔ عرفان نے خود کو دلاسا دیا اور باہر مردوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند دن کے بعد گھر میں چھایا ہوا سوگوار ماحول ختم ہونے لگا۔ عرفان صبح کالج جاتا، شام میں کوچنگ سینٹر اور چھٹی والے دن باپ کے کاروبار کا حساب کتاب دیکھتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی پرسکون چل رہی تھی۔ ہر جگہ وہ لڑکیوں کی آنکھوں کا مرکز تھا۔ اس نے چپکے چپکے ایک دو لڑکیاں پسند کر رکھی تھیں جن کے ساتھ اس کی خواہش تھی کہ وہ شادی کرے گا۔ اس کا خیال تھا اس سال امتحان دینے کے بعد وہ ماں سے اپنی شادی کی بات ضرور کرے گا۔ ایسے ہی ایک روز عرفان گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اسے کنیز کے چہرے پر غیر معمولی خوشی دیکھنے کو ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب سے خالہ کا انتقال ہوا تھا اماں تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت خالہ کو یاد کرتی اور روتی رہتی تھی۔ آج آخر ان کی خوشی کی کیا وجہ تھی؟ کیا بات ہے اماں، آج بڑی خوش لگ رہی ہیں؟ ایسی کیا بات ہو گئی جس نے میری اماں کو اتنا خوش کر دیا ہے؟ عرفان نے پیار سے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ محبت کے اس اظہار پر مسکرا اٹھی۔ انہوں نے عرفان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، آج میں واقعی بہت خوش ہوں۔ تم تو جانتے تھے تمہاری خالہ سے مجھے کتنا پیار تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اس نے ماں بن کر پالا تھا اور جس تکلیف میں اس نے اپنی زندگی کے آخری وقت کاٹا ہے وہ سب مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اس کی دکھوں بھری زندگی اور موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اب اس کی بے چین روح کو قرار آ جائے گا اور اس نے زندگی بھر جو دکھ و تکلیفیں اٹھائی تھیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ عرفان چونک اٹھا۔ اماں کس ازالے کی بات کر رہی تھی؟ کیا بات ہے اماں، خالہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کس طرح سے ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گی؟ عرفان کے سوال پر اماں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے سامنے بٹھا دیا اور اس کا چہرے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، تیری صورت میں تو ہی کرے گا ازالہ میری بہن کی زندگی کی تمام تر محرومیوں کا۔ میری بہن کے مرنے سے پہلے خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے اور نیک لڑکے سے ہو جائے تاکہ اسے زندگی بھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ سارا اس کی واحد اولاد تھی اور وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی زندگی میں تو ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ مگر مرنے سے پہلے اپنے آخری وقت میں اس نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں سارا کی شادی تم سے کر دوں گی۔ وہ تمہیں ہمیشہ سے اپنے داماد کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ مجھے لگتا تھا شاید سارا اس بات پر کبھی نہیں مانے گی، اسی لیے اب تک خاموش تھی، مگر آج میرے پوچھنے پر سارا نے بتا دیا کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری اور سارا کی جلد از جلد شادی کر دوں تاکہ اس گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں اور میں اپنی بہن کی روح کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ اماں محبت بھرے لہجے میں بولے جا رہی تھی اور عرفان کے سر پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کہاں وہ محلے کا سب سے حسین اور خوبرو لڑکا جس کے ایک اشارے پر لڑکیاں جان دینے کو تیار بیٹھتی تھیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، خوب پیسے والا تھا، اور کہاں وہ سارا جو شکل و صورت میں تو حسین تھی مگر اس کی جسامت میں نظر آنے والا عیب اس کی ہر خوبصورتی پر بھاری تھا۔ عرفان کو وہ کسی صورت اپنی بیوی کی روب میں قبول نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اماں کا ہاتھ ہٹایا اور کھڑا ہوا۔ اماں آخر آپ ایسا سوچ کس طرح سکتی ہیں کہ میں سارا کے ساتھ شادی کر لوں گا؟ وہ معذور ہے اور کیا میرے لیے ایک معذور لڑکی ہی رہ گئی ہے جس سے میں شادی کر لوں؟ میں نے کئی لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں، آپ انہی میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، مگر اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے میری بھیٹ نہ چڑھائیں۔ عرفان نے اتنی حقارت سے سارا کا ذکر کیا کہ کنیز حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس قدر خود پرست انسان ہے۔
اچانک انہیں غصہ آ گیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے تیز نظروں سے عرفان کو دیکھا اور کہنے لگیں، آخر تمہیں کس چیز کا اتنا گھمنڈ ہے؟ یہ شکل و صورت جو چند سالوں بعد بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور اس بیچاری کی معذوری میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئی تھی۔ ایسا ہی کوئی حادثہ تمہاری جوانی بھی تم سے چھین سکتا ہے، اس لیے اس کے حال پر رحم کھاؤ۔ اس کی معذوری اس کی خوبیوں کو ختم نہیں کرتی۔ وہ تمہارے لیے ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ مگر عرفان کی ماں کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ سبزی کاٹتی ہوئی سارہ نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی معذوری کی وجہ سے کوئی اس سے شادی کرنے پر تیار نہ ہوگا، مگر نہ جانے کیوں خالہ تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی خالہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، تم فکر مت کرو سارہ، میں اسے منا لوں گی اور تم دونوں دیکھنا بہت خوش رہو گے۔ بس میرا بیٹا تھوڑا سا جذباتی ہے، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے۔ کنیز دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ عرفان کی وجہ سے سارہ کا دل دکھا ہے، مگر عرفان نے تو قسم ہی کھا لی تھی کہ وہ کنیز کی بات نہیں مانے گا۔ کنیز نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، مگر عرفان کسی طور سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی ایک روز جب عرفان زور زور سے کنیز کے ساتھ جھگڑ رہا تھا تو اچانک وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہوتی چلی گئی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ عرفان تو ہکا بکا رہ گیا۔ شدید پریشانی کے عالم میں اس نے ماں کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر اسے پتہ چلا کنیز کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا، جو ٹینشن لینے کی وجہ سے تھا۔ عرفان ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں تھا ہی کون۔ ICU کے باہر ٹہلتے ہوئے مسلسل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے اماں ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد وہ جو کہیں گی وہ مان لے گا۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور جلد ہی کنیز سے احتیاط ہو کر گھر واپس آ گئی، مگر اب اس نے عرفان سے بولنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے چھت کی جانب تکتی رہتی، اپنی بہن کو یاد کر کے روتی رہتی۔ آخر عرفان نے ہتھیار ڈال دی اور ایک روز اس نے کنیز سے کہا کہ وہ سارہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کنیز کو یقین نہ آیا کہ عرفان اتنی جلدی کیسے مان گیا، مگر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے خاندان بھر میں اعلان کر دیا کہ سارہ اور عرفان کی شادی ہونے لگی ہے۔ جس نے سنا اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ عرفان جیسا قابل لڑکا اور ایک معذور لڑکی کے ساتھ کنیز اس کی شادی کر رہی ہے۔ جلد ہی کنیز نے خوب دھوم دھام سے سارہ اور عرفان کا نکاح پڑھا دیا۔ دلہن بن کر سارہ پر بے حد روپ آیا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہوتی تھی، مگر عرفان تو اس کی شکل سے بھی بیر کھانے لگا تھا۔ شادی کی رات جب سارہ حجلہ عروسی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، تب وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ پوری رات انتظار کرتی رہی۔ کنیز بھی بار بار دروازے کے آس پاس چکر کاٹ رہی تھی۔ عرفان کا نمبر ملاتی، مگر اس نے اپنا فون بھی بند کر رکھا تھا۔ فجر کی اذانوں کے وقت وہ گھر واپس داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کنیز نے اسے کوئی سوال کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر گر کر سو گیا۔ پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ جب تک سارہ کمرے کے اندر ہوتی، عرفان کمرے کے اندر نہ داخل ہوتا۔ وہ بیچاری اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ معذوری کے باوجود اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ اتنے لذیذ کھانے بناتی کہ جو کھاتا انگلیاں چاٹتے رہ جاتا، مگر عرفان کے دل پر تو ایسی مہر لگی تھی کہ اسے اپنی بیوی کی صورت میں وہ ایک مصیبت نظر آنے لگی۔ اگر وہ عرفان کو مخاطب کر لیتی، وہ اسے گالیاں دے دے کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اب تو اسے ماں کا خیال بھی نہ رہا تھا۔ اسے تو بس غم تھا تو صرف یہ کہ اسے اس کا منچاہا زندگی کا ساتھ ہی نہ ملا تھا۔ دن رات ماں کو بھی گالیاں دیتا۔ کنیز سوچتی بہن کی آخر خواہش پوری نہ کرتی تو بہن کی روح بے قرار رہتی، مگر اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد تو اس کا بیٹا بھی اپنا رہا تھا۔ رات کی سوچوں نے کنیز کو شدید بیمار کر ڈالا۔ اسی دوران اسے ایک بار شدید ہارٹ اٹیک آیا، مگر اس بار وہ جان بڑھ نہ سکی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کا مرنا تھا کہ عرفان بالکل ہی بدلحاظ ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے سارہ کو گالیاں دیتا اور کہتا کہ اس کے آنے سے عرفان کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ایک روز جب وہ ابا کی دکانوں کا حساب کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے ثمینہ کو دیکھا، وہی جو اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ اس نے سنا تھا ثمینہ کے گھر والے دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں، مگر آج وہ پھر سے اسے پرانے گھر میں نظر آ رہی تھی۔
گزرتے وقت نے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ بالکل تبدیل نہ ہوئی تھی، بلکہ شاید اس کے حسن میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ عرفان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک دم اس کے دل میں خیال ابھرا کہ اگر سمینہ اس کی بیوی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اس کی ہم قدم چل سکتی تھی، ایک بالکل ایسی بیوی جس کی خواہش عرفان نے ہمیشہ کی تھی۔ تبھی سمینہ نے پلٹ کر عرفان کو دیکھ لیا۔ اس کی نظروں میں آج بھی عرفان کے لیے گہری پسندیدگی تھی۔ بس یہی لمحہ تھا جب عرفان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ اس روز گھر جاتے ہی اس نے سارہ کو بلایا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی، بھلا عرفان نے کب اسے پیار سے آواز دی تھی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ عرفان اس کے سر پر کون سا آسمان گرانے والا ہے۔ جب عرفان نے اسے بتایا وہ دوسری شادی کا خواہش مند ہے تو وہ ساکت رہ گئی اور خاموشی سے عرفان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر تو وہ پہلے ہی نہ تھا اور دوسری شادی کی خواہش بھی ظاہر کر رہا تھا۔ دیکھو سارہ، تمہارے ساتھ میری شادی امی کی پسند کی ہوئی تھی، مگر تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں آج تک قبول نہیں کر پایا۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں اسے جینا چاہتا ہوں۔ میں دوسری شادی کروں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کروں گا کہ تمہارے حقوق پورے کرتا رہوں اور تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں۔ سارہ جانتی تھی کہ اس نے یہ بات محض اس کا دل رکھنے کے لیے کہی ہے۔ وہ شخص جو کسی دوسری عورت کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جانب دیکھتا نہیں تھا، جب اس کے پاس خوبصورت بیوی آ جائے گی تو بھلا کیوں سارہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ چند ہی دنوں بعد عرفان سمینہ کو بیاہ کر لے آیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے آتے ہی سارہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی، پورا گھر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عرفان تو دن رات اس کے حسن کے گن گاتا۔ جب وہ دفتر آتا تو دونوں کہیں گھومنے نکل جاتے۔ سارہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وہ اپنی قسمت پر صابر تھی۔ تبھی ان دنوں عرفان کو کاروبار میں پے در پے گھاٹا ہونے لگا۔ نقصان سے سنبھلتا تو دوسرا ہو جاتا۔ اس کی قالین کی دکانوں میں آگ لگ گئی اور سارا لاکھوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ ایک ایک کر کے ساری دکانیں بند ہونے لگیں اور وہ جو اچھا خاصا دولت مند تھا روپے روپے کا محتاج ہو گیا۔ تنگ آ کر وہ مزدوری کرنے لگا۔ اب تو سمینہ بھی دن رات اس سے جھگڑا کرنے لگی تھی کہ مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ مجھے غربت کا تحفہ دے سکو۔ سارہ خاموش رہتی۔ گھر میں ویسے ہی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے حصے میں تو کبھی روٹی آتی اور کبھی وہ بھوکی ہی سو جاتی۔ ایک روز سمینہ اور عرفان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب سارہ اپنے ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی کچن سے اپنے لیے چائے لینے لگی۔ سمینہ اسے مسلسل گھور رہی تھی اور نہ جانے اس کی نظر کا اثر تھا کہ کیا سارہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ گرم چائے اس کے اوپر گری مگر وہ کسی نے نہ دیکھا۔ سمینہ زور زور سے شور مچانے لگے کہ اس کے جہیز کا کپ سارہ نے توڑ ڈالے ہیں۔ سارہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور گر بھی کیا سکتی تھی۔ تبھی سمینہ نے چلاتے ہوئے کہا، میں اب اس مصیبت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، یہی بہتر ہے تم اسے کسی مزار پر چھوڑ آؤ۔ عرفان ایک دم چونک گیا۔ سارہ جیسی بھی تھی مگر وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر سمینہ نے تو جیسے اس کا پیچھا ہی پکڑ لیا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی کہتی کہ اسے مزار پر لے جاؤ اور مزار والوں سے سودا کر لو کہ مہینے کی کمائی میں سے کچھ رقم وہ ہر ماہ تمہیں دے دیا کریں گے۔ اس طرح ہمارا بھی خرچہ چلتا رہے گا اور اسے بھی اس کا اصل ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا۔ سمینہ کی روز کی چک چک سے تنگ آ کر آخر عرفان نے سارہ کی ویل چیئر پکڑی اور اسے ایک مزار پر چھوڑ آیا۔ وہاں نشئی اور موالی مردوں کے ہجوم میں سارہ خاموشی سے بیٹھی عرفان کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی مگر عرفان کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ عرفان بوجھل دل کے ساتھ مزار سے واپس آ رہا تھا۔ سارہ اس کی خالہ زاد تھی۔ اندر کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مزار پر رہنے والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ کھلے گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے جن پر آنے والا ہر مرد آسانی سے جھپٹ سکتا تھا، اور سارہ تو تھی بھی اس قدر خوبصورت۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے سوچا چابی سے دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہوں۔ اگر اس وقت سمینہ کو آ کے دروازہ کھولنا پڑا تو پھر لڑائی شروع کر دے گی۔ وہ بغیر آواز کیے چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، مگر سامنے ہی کمرے سے نظر آنے والے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا اس کا انتخاب کیچڑ کا وہ پھول ہوگا جو اس کے سارے دامن کو داغدار کر دے گا۔
سامنے ہی کمرے میں سمینہ محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی غربت میں تھی۔ وہ لڑکا سمینہ کے بازو میں چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ سمینہ اشتیاق بھری نظروں سے ان چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ عرفان کو اچانک یاد آیا، پچھلے کئی دنوں سے چوڑیوں کی فرمائش کر رہی تھی، مگر عرفان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اسے چوڑیاں دلا پاتا۔ شاید سمینہ نے اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ عرفان آگے بڑھنے لگا، تبھی اچانک سمینہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ایک پل کے لیے تو اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے، مگر پھر اچانک وہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو عرفان؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تمہارے ساتھ یہاں رہتے ہوئے میں 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہو گئی ہوں۔ میرا حسن کملا کر رہ گیا ہے۔ میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہیں مجھے رکھنا ہے تو میرے آشنا کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ میرے اخراجات اٹھاتا ہے اور بدلے میں صرف میرا کچھ وقت چاہتا ہے۔ عرفان حیران رہ گیا، سمینہ کس قدر ڈھٹائی سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ راشد کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اچانک عرفان آگے بڑھا اور راشد کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی اور راشد خود کو چھڑا کر گھر سے بھاگ گیا۔ عرفان کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سمینہ خاموش کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ تب بھی عرفان کو اندازہ ہو گیا، سمینہ جیسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی، جو اچھے وقتوں میں تو ساتھ دیں اور برے وقتوں میں جان چھڑا کر بھاگنا چاہیں۔ اسے سارا یاد آئے جس نے عرفان کی ہر اچھی بری بات کو کشادہ دلی سے برداشت کیا تھا۔ جیسے ہی اسے یاد آیا اس وقت وہ مزار پر تنہا ہے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اندھا دھند دوڑتے ہوئے جب وہ مزار تک پہنچا تو سارا کے گرد کئی مرد جمع تھے۔ کوئی اس کے چہرے کو ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی خود کو چھپا رہی تھی، مگر بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ اس کی معذوری اس کے آڑے آ جاتی تھی۔ تبھی عرفان وہاں پہنچا۔ اس نے دھکے مار مار کر سارے مردوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا۔ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عرفان گھسیٹتا ہوا سارا کو اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ سارا حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اندر سمینہ کہیں موجود نہ تھا۔ شاید وہ عرفان کی زندگی سے جا چکی تھی۔ عرفان سارا کو وہیل چیئر پر بٹھا کر گھر کے اندر لے آیا۔ آج پہلی دفعہ اس نے سارا کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سارا کی اصل خوبصورتی تو اس کی نیک سیرت ہے، جس کے سبب وہ اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ مجھے معاف کر دو سارا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ہر سلوک کا ازالہ ضرور کروں گا۔ آج کے بعد سے تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کروں گا اور تمہیں وہ محبت دینے کی کوشش کروں گا جو میں نے آج تک غلط لوگوں پر لوٹائی ہے۔ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا عرفان کہہ رہا تھا اور سارا کو اپنی خوش قسمتی پر فخر ہو رہا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب نظر کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیر سے ہی صحیح پر قدرت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔